نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اخلاق نشریات کے سامعین کرام اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 ذی الحج حضرت خلیفہ راشد دوہرے داماد رسول ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس دن کی مناسبت سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مناقب، ان کی کچھ فضیلتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو آپ کے مناقب، آپ کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان کو بیان کرنے کا آغاز کر دیا جائے، بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو سالہ سال بیت جائیں اور آپ کے فضائل اور مناقب ختم نہ ہوں۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں آپ کی حیات طیبہ کے کچھ روشن پہلو، آپ کی حیات طیبہ کے کچھ روشن وہ واقعات وہ اجاگر کر سکوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے ہجری سال سے 47 سال پہلے 576 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام آپ کے والدین نے عثمان رکھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر رکھی گئی، لیکن یہ کنیت اتنی مشہور نہ ہو سکی، جبکہ آپ کا لقب ذو النورین ہے، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، بارگاہ رسالت کی 2 شہزادیاں آپ کے عقد میں آئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دیا، اس لیے اس نسبت سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو غنی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ آپ سخاوت میں بہت زیادہ مشہور تھے، اس لیے آپ کو غنی کا لقب دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی کے عقد میں دے دیتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اور ایک روایت کے مطابق اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد میں ایک بیٹی حضرت عثمان کے عقد میں دیتا جاتا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان غنی سے محبت کا یہ عالم تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 33 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا تن من دھن، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سارا کچھ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مال کسی صحابی نے نہیں خرچ کیا۔ آپ نے ابتدائی دور میں ہی غلے کی تجارت شروع کر دی تھی، اس سے بے تحاشا منافع ہوا، بہت مالدار ہو گئے، اور آپ فضول خرچی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر جب مکہ کے تمام لوگ شراب نوشی کیا کرتے تھے، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، اور پیسہ اپنا سنبھال کر رکھا کرتے تھے، اور دینی کاموں کے اندر آپ نے بڑھ چڑھ کر دینی کاموں کی ترویج کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا۔ ایک کنواں ہوا کرتا تھا بیر روما جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور اس یہودی نے مسلمانوں کے لیے اس کنویں کے راستے مسدود کر رکھے تھے۔ مسلمانوں کو اس کنویں سے پانی لینے سے روکا جاتا تھا، اور اگر دیا بھی جاتا تھا تو بہت مہنگے داموں فروخت کیا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عثمان اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دو۔ آپ نے اس یہودی سے بات کی، اس نے پہلے آدھا کنواں آپ کے ہاتھ فروخت کیا، پھر اس کے بعد پورا کنواں فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کنویں کی قیمت ادا کر کے اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ مسجد نبی کی جب توسیع کی باری آئی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، مسجد نبی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا کہ اے عثمان، مسجد نبی کو ہم توسیع دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے 20,000 درہم میں اس پلاٹ کو خرید کر
اس خالی جگہ کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، اور بھی بے شمار ایسے مواقع ہیں جہاں پر آپ نے بے تحاشا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وقف کیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ 10,000 اونٹوں سے لدا ہوا قافلہ مال تجارت مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوا، ان حالات میں جب کہ مدینہ منورہ کے اندر قحط سالی تھی اور بہت زیادہ تنگ دستی تھی، بہت زیادہ تنگی تھی۔ مدینہ کے بڑے بڑے تاجر اکٹھے ہوئے اور قیمت لگانی شروع کی، دوگنی قیمت، 4 گنا قیمت، 6 گنا قیمت، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے تھے کہ میرا سودا ہو چکا ہے اور مجھے اس سے زیادہ اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ اور بالآخر جب مدینہ کے تاجر جو ہے وہ لاجواب ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ اے عثمان، کون سا اتنا بڑا تاجر ہے جو آپ کو اتنا زیادہ پروفٹ، اتنا زیادہ منافع دے رہا ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا اللہ کے ساتھ سودا ہو چکا ہے، اللہ رب العزت نے ایک کے بدلے 10 دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور میں نے اپنا یہ سارا 10,000 اونٹوں پر لدا ہوا مال تجارت میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس مال کو مدینہ کے فقراء میں، غرباء میں بانٹ دیا جائے، اور وہ اونٹوں سمیت وہ سارا مال تجارت جو حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اور بھی جہاں پر جس مقام پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا کہ دین کی سربلندی کے لیے مال کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، کچھ جو ہے وہ سامان چاہیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس میں پہل فرمایا کرتے اور اپنی وقت سے، حیثیت سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے۔ آپ سابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا نام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کے دوست بھی تھے، انہوں نے آ کر آپ کو اسلام کی دعوت دی، آپ نے فوراً اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، اور ابتدائی اسلام لانے والوں میں آپ کا نام ہے۔ اسی طرح وہ 10 صحابہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت، دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی، ان میں بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی شامل ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار نہیں، کئی بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور آپ نے نہ صرف اپنے کردار سے بلکہ اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے یہ ثابت کیا کہ آپ واقعی سچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور محبت کرنے والے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ آج کے بعد عثمان غنی کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گویا کہ یہ بھی بالواسطہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا حق ادا کر کے دکھایا۔ آپ کو اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دیں، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا کردار میں نے پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسلام کی خدمات کے لیے وقف تھی، دین کی خدمت کے لیے آپ نے ہر قربانی دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔